السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی مشکلات اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کو ہر طرح سے آزمایا گیا، ذہنی، ایموشنلی، جسمانی، ہر طرح کی آزمائش سے وہ گزرے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے تو باپ کو تو دیکھا تک نہیں، باپ کے سائے اور شفقت سے محروم رہے۔ کچھ عرصہ بعد ماں بھی چلی گئیں اور اس کے بعد دادا ملے جنہوں نے ان کو ماں اور باپ دونوں کی طرح پالا، لیکن جلد ہی وہ اس سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر چچا ملے جو ان کو بہت محبوب رکھتے تھے، لیکن جب قریش مکہ کی ظلم اور زیادتیاں بھی عروج پر پہنچ رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے چچا بھی چلے گئے۔ اور جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے دوران کا سب سے مشکل مرحلہ آیا، تب ان کی بیوی بھی وفات پا گئیں۔ شدید مشکل حالات تھے، یہاں تک کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ گنے چنے ساتھیوں کے ساتھ حج تک بھی نہ کر سکتے تھے۔ حج پر جانے کے لیے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں سے جانور بھی نہیں گزرتے تھے۔ اس راستے سے وہ گزر کر گئے کہ ان کے احرام کے نیچے جو جوتے تھے نا، وہ بھی خون میں لت پت ہو گئے تھے، اور پتہ چلا وہاں پہنچ کر کہ وہ حج بھی نہیں کر سکتے۔ ان تمام ذہنی جسمانی اذیتوں کے بعد ان کو بیٹا عطا ہوا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو نہیں دیکھا تھا، انہیں باپ کی شفقت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کو کیا کبھی بھی وہ محرومیاں دینا چاہتے ہوں گے جو ان کو ملی ہوں گی؟ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اتنی تکلیفیں ہوں گی تب اولاد کو دیکھنا کتنا سکھ اور سکون کا باعث ہوتا ہے، لیکن یہ سکھ اور یہ سکون بھی جلد ہی ان سے لے لیا گیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بھی گزر گئے، لیکن یہاں پر تکلیف دہ بات اور ایک تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹے کی وفات کا سن کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عزیز رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھیں، اور وہ خوشیاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی تھیں۔ عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور باتیں بنائی جا رہی تھیں، اور ایسی باتیں جو ایک شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی ہوں، جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورل سپورٹ دی۔ وہ کس طرح؟ ایک مختصر ترین صورت میں جس کو ہم ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرے میں خوشخبری ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے بعد ان کی امت کے لیے۔ کسی انسان کو بھی نہیں دی گئی وہ خوشخبریاں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد کے چھن جانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اصل میں تو وہی مر مٹ جائیں گے، وہی ملیا میٹ ہو جائیں گے، تاریخ میں انہی کا نام نہیں رہے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سورۃ کوثر کی۔ 30ویں پارے کی یہ سورت ہے اور 108 نمبر پر ہے، 3 آیات ہیں اور بہت جانی مانی سورت ہے، تقریباً ہر مسلم اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس سورت کی تفسیر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کوثر یہاں پر کثیر لفظ نہیں آیا، کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن کوثر اس کثرت سے بھی زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے نا، اس پہ محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد
کسی ایک خیر یا ایک بھلائی کی نعمت نہیں ہے، بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا کیا گیا جو رہتی دنیا تک ایسے ہی سالم رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاق کی بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں۔ نبوت اور قرآن پاک کی علم و حکمت کے ساتھ ساتھ توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے ساتھ ہمیشہ رہتی دنیا تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالمگیر امت وجود میں لے کے آئے، اور ایسی امت جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر اپنے اندر خیر رکھتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اپنی نبوت کو کامیاب ہوتے دیکھا، اور یہاں تک نہیں، یہ کوثر یہ تو دنیاوی نعمتیں تھیں نا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ آخرت میں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا، جس سے تمام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک لوگ ان سے پانی کے جام لیں گے، جو قیامت کے روز میدان حشر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا۔ دوسرے نہر کوثر جو جنت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اتنی عطا کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں یوں اولاد لے کر بھی اور اس طرح مختلف طریقوں سے آزمایا تھا اس لیے ہم تمہیں یہ عطا کر رہے ہیں، نہیں، یہ عطا ایسی تھی، یہ کثرت ایسی تھی، یہ فراوانی نعمتوں کی ایسی تھی کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لگایا بھی نہیں کہ یہ تمہیں کیوں عطا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی امت سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ پھر جب ہمیں اس دنیا میں تمام نعمتیں عطا ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں پر نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کو بقرہ عید، عید الاضحیٰ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت قریش مکہ بہت زیادہ شرک میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کے مختلف مندر تھے اور ان مندروں میں وہ ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے جانوروں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی کہ وہ اپنے رب کے لیے ہی عبادت کریں، انہی کی نماز پڑھیں اور انہی کے لیے قربانی بھی کریں۔ اور یہاں پر رب بھی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کو ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ جب رب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو وہ اللہ اور اس کے جو عبد ہیں ان کے درمیان ایک رشتے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ ہمیں پالنے والا ہے، اس کو ہماری پریشانیوں کی بھی فکر ہے، اور اسی نے قرآن پاک میں ہماری مورل سپورٹ کرنے کے لیے بھی سورہ کوثر عطا کی ہے۔ ان شأنیک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں نا جو قریش مکہ تھے وہ بہت حد سے گزر گئے تھے۔ اصل میں لفظ شأنیہ کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے ایسی بغض، ایسی دشمنی، ایسی عداوت کہ جس کی بنا پر کوئی شخص دوسرے انسان سے بدسلوکی کرے، اس کو نقصان پہنچانے کا ہی سوچتا رہے، جیسے کہ قریش مکہ کرتے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ شانیہ کا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیب لگاتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد گوئی کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرح کی بات چھانٹ کرتا ہو، یہاں تک کہ ان کو مارنے تک کی، قتل کرنے تک کی بھی سازشیں رکھتا ہو۔ هو الابتر کا کیا مطلب ہے؟ هو الابتر یعنی وہی ابتر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ ابتر کی کچھ تشریح اس طرح سے ہے،
حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے اسے بھی بطیرہ کہا جاتا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہے، ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کر دیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع اور وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو، جس کی کامیابی کی سب امیدیں کٹ چکی ہوں، اس کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور تمام انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو، وہ بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے ناموں بے نشان ہو جاتا ہے۔ قریب ان سب معنوں میں ہی کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی جملہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ قرآن پاک کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی، جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی فتح مکہ کی صورت میں، جب پورا مکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں جتنی نام، عزت اور نعمتیں ملی وہ تو ہم پہلے دیکھ ہی چکے۔ تو سورہ کوثر، بہت خوبصورت کوثر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک صرف حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک ایک مسلمان کی مورل سپورٹ بھی ہے، جو دنیا میں یا خود کو یا دوسرے اس کو ابتر سمجھ رہے ہوں، یا دنیا میں اگر اس کو لگ رہا ہو کہ وہ محروم ہے، تو شاید وہ دنیا میں محروم ہے، لیکن اس کو ایسی نعمتیں آخرت میں ملیں گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اصل نعمتیں اور اصل کامیابی تو وہی ہے نا۔ تو سورہ کوثر صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، سورہ کوثر محرومی کو عطا میں بدل دیتی ہے، اداسی کو خوشیوں میں بدل دیتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ ان لوگوں کا سوچنا بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے دعا بد دعا کچھ بھی نہیں کرنا، بس ان کو جانے دو، ان کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، اور بس سورہ کوثر کی تلاوت کرو اور اپنے رب سے وہ سب مانگو جو تمہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔